بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کچھ نشستوں سے نفاق پر بات چل رہی تھی اور سورہ بقرہ کے آغاز میں اب آپ دیکھیے یہ 13 آیات مسلسل اللہ تعالی نے نفاق کے سلسلے میں ہی نازل فرمائی ہیں اور ان لوگوں کے حالات اور کیفیات بیان کی ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے اور ان کے بعد بھی رہے، اور وہ لوگ اسلام کے حقیقی دشمن تھے اور ہیں۔ آیت نمبر 8 سے یہ ایک گروہ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ یہاں کے الفاظ سے لے کر اور آیت نمبر 20 کے آخر تک آپ دیکھیے جہاں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ 13 آیات مسلسل اللہ تعالی نے منافقین کے سلسلے میں نازل فرمائی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان 3 آیات کا ترجمہ اور لغوی تشریح پہلے آپ سے عرض کرتے ہیں۔ آپ ان آیات کے لغوی معنی دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ لغت میں کون سا لفظ کیسے بنا اور اس کے معنی کیا عربی میں پائے جاتے ہیں۔ شروع کی اللہ تعالی نے اپنے مبارک کلام سے اس بات کو اور یہ فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ یہ من کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ، یعنی سارے کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ کچھ ایسے ہیں جن کی یہ حرکتیں ہیں۔ یہ من بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آسان زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہتے ہیں کہ بعض لوگ آ گئے ہیں، کوئی تقریب ہو رہی ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیا تمام مہمان آ گئے، تو بولنے والا جواب دینے والا کہتا ہے کہ بعض لوگ رہ گئے ہیں یا بعض لوگ آ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر 100 آدمیوں نے آنا تھا تو اس میں 100 آدمی آ گئے ہیں، تو کل کے ایک حصے کو بعض۔ تو یہ جو من یہاں پر استعمال ہوا ہے بہت جگہ پہ قرآن پاک میں آیا ہے اور اس کے مختلف معانی ہیں، اور یہاں پر جن معانی میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ، یعنی تمام لوگ ایسے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا اس من کے لفظ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے بڑے مخلص، بڑے نیک، بڑے پاکیزہ لوگ جہاں ان کی صحبت میں تھے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آتے تھے جن کے دل کے کھوٹ اور منافقت اور کفر بھرا ہوا تھا، وہ کسی اور مقصد سے آتے تھے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ یہ ناس کا لفظ جو آپ پڑھ رہے ہیں الانس، انس جو ہے یہ جن کی ضد ہے، اور انس محبت، تعلق، پیار، قربت اور اس کا احساس، اس کو کہتے ہیں عربی میں انس، اور اس کی ضد استعمال ہوتی ہے نفور۔ نفور نفرت، دور ہٹنا، دور بھاگنا، پرے ہو جانا، یہ انس کی ضد ہے نفور، اور انس جو ہے یہ جن کی ضد ہے۔ جن بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اس کی ضد دیکھیے تو یہ انس ہے، اور انسی جن جو بہت زیادہ مانوس ہو، اور اسی لیے عرب لغت میں مجاز میں ہر وہ چیز جس سے انس کیا جائے یا بہت زیادہ مانوس ہو جائے
اسے انسی جن کہہ دیتے ہیں. اسی لیے کمان کی وہ کمان کی جو تار ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اردو میں ایک خاص لفظ ہے. کمان کی جو تار ہوتی ہے جو سوار کی جانب ہوتی ہے یا کمانچی کی جانب ہوتی ہے، تیر چلانے والے کی جانب ہوتی ہے نا کمان کی تار، اسے بھی انسیون کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیر چلانے والے کے قریب ہوتی ہے. تو انسیون جو ہے اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ آتا ہے اور ہے وحشیون. وحشی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وحشی یعنی جس سے دور ہو جائے کوئی. انسیون جس سے انس پیدا ہوتا ہے اور وحشی جس سے دوری ہو جاتی ہے کہ فلاں انسان تو وحشیوں طرح ہے، یعنی وہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کے کوئی قریب رہ سکے. تو انسن کی جمع بھی قرآن پاک میں آئی ہے اور وہ انسن کی جمع اناسی. اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے زندوں کو ہم نے پیدا کیا ہے. اناسی کا ترجمہ زندے اس لیے کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالی کی ممکن ہے جانور بھی ہوں اور ممکن ہے آدمی بھی خدا کی مراد ہوں. مفسرین نے اس پہ ایسے لکھا ہے. اسی سے لفظ بنا ہے آنس. آنس کا معنی کسی چیز سے انس پانا، کسی چیز سے محبت کا ہونا. اللہ تعالیٰ نے اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں فرمایا ہے نا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. تو آنس کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آگ کی طرف میں کشش محسوس کرتا ہوں یا اس آگ کی طرف جانا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ بھی تمہارے کمرے میں آئیں تو انہیں چاہیے کہ دستک دیں یعنی اجازت لیں، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم لوگ ان سے اپنا انس پیدا نہ کر لو، ان کے قریب قربت نہ پیدا کر لو، تب تک ان کے گھروں میں مت جاؤ. الانسان اسی لیے انسان کہلاتا ہے کہ فطرتاً اللہ نے اسے ایسے ہی رکھا ہے کہ آپس میں میل جول کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرتی. اور یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ کی اصل کہ اللہ تعالی نے فرمایا ناس یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. من جو یہ کہتے ہیں، یقولو کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی ہم اللہ تعالی پر ایمان لائے. یہ آمنا کی تشریح بہت گزر چکی. اور پھر ایک دعویٰ ان کا یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان لائے وبالیوم الآخر، اور با یعنی ساتھ، الیوم دن، اور الآخر کا مطلب آخر کے دن پہ، وہ دن جو آخر پر آنا ہے یعنی وہ دن جو بعد میں آنا ہے، ہم اس دن پر ایمان لائے. یہی لفظ پہلے گزر چکا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو یہاں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا گیا ہے کہ بالیوم الآخر. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. وما اور نہیں ہیں ہم وہ لوگ بمومنین ایمان کے ساتھ. یہ ترجمے میں بعض الفاظ کی جو بار بار تکرار ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جب تک یہ پروگرام سنتی رہیں یہ خیال رہے کہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں. بار بار اگر کوئی چیز نظر سے گزرے گی تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دماغ پر زور دیے بغیر بھی اس کے معانی سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو یہ فرمایا یہاں پر اللہ تعالی نے کہ ان کا دعویٰ یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. وما ہم بمومنین، اور نہیں ہیں یہ ماں جو ہے جو اب دیکھ رہے ہیں، اس ماں کا مطلب ہے نہیں، ہم کا مطلب یعنی وہ لوگ، ہم کی ضمیر اس کا مرجع وہ لوٹ رہی ہے الناس کی طرف، یعنی وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالی پر اور آخرت پر.
اللہ نے فرمایا وما ہم، اور وہ نہیں ہیں بمومنین، ایمان والوں کے ساتھ۔ ترجمہ اس کا جو یہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ، تو مومنین کا ترجمہ تو ایمان والے۔ یہ جو با ہے، با اصل میں کئی ایک معنی جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کا ایک مطلب ساتھ ہونے کے بھی تو ہے نا۔ بسم اللہ میں جیسے با تھا، اس وقت آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا، تو با جو ہے یہ کئی طرح پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کبھی کبھی یہ آلے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قطعتہ بالسکین، میں نے فلاں چیز کو کیا کیا، بالسکین، چھری کے ساتھ کاٹا۔ تو با جو ہے یہ ساتھ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کئی ایک معنی اس کے نکلتے ہیں، لیکن با یہاں ساتھ ہونے کے معنی میں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہو گیا کہ ایمان والوں میں سے تو ہونا درکنار، اور ایمان والوں کی مجلس صحبت جو ان پہ اثرات پڑتے ہیں ان میں سے ہونا تو درکنار۔ وما ہم بمومنین، یہ تو ایمان والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، یعنی انہوں نے تو ایمان والوں کو بھی تک ان کے اوصاف کو اور ان کی خصوصیات کو چھوا تک نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اللہ کا کلام کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وما ہم بمومنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لغت میں آپ ترجمہ محاورے میں کریں تو یہ کر لیں گے کہ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، لیکن ذرا سی دقت نظر سے دیکھیے تو یہ فرمایا گیا کہ وما ہم بمومنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی نہیں ہیں، یعنی کوئی لگا ہی نہیں ہے ان کا ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے قریب بھی نہیں وہ پھٹکتے۔ ایمان والے اتنی شان اور اتنی عظمت والے لوگ ہیں، ان منافقین کو ان سے تو کوئی مناسبت ہے ہی نہیں ہے، جو نسبت خاک را با عالم پاک۔ یہ ہے بات، دو دعوے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، اور اللہ تعالی نے دونوں کا رد کر دیا اور فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ اپنے گمان میں کیا کرتے ہیں، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے، اور خداع عربی میں کہتے ہیں اس بات کو کہ دل میں کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرے، اور اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ محاورے میں عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ خدع ضب گوہ کو کہتے ہیں۔ یہ گوہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے نا، پچھلے زمانوں میں جب بھولے بھالے لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، اب تو چالاک لوگ ہیں نا، بینکوں کے ذریعے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وہ جو بھولے بھالے ڈاکو ہوتے تھے وہ گوہ کے ساتھ رسا باندھ کر گوہ کو کہیں پھینک دیتے تھے دیوار پر اوپر کی طرف، تو وہ گوہ اپنے پنجوں کو گاڑ لیتی تھی دیوار میں اینٹوں کے ساتھ یا جس چیز کی بھی بنی ہوئی ہوتی تھی، اور گوہ جو تھی اس کا چمٹ جانا، پکڑ لینا دیوار کو، بس پھر اسے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اور یہ اس رسے کے ذریعے، اس سے رسہ بندھا ہوا ہوتا تھا، یہ اوپر چڑھ جاتے تھے۔ گوہ ایسی چیز، حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے کئی جگہ پر۔ تو محاورے میں کیا کہتے ہیں، خدع الضب، گوہ کا اپنے بل میں داخل ہو جانا، خدع کا مطلب داخل ہو جانا، چھپ جانا۔ اور اس کو خدع کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو علم شکار کرنے والے جانتے ہوں گے، مگر عربوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی، اور ممکن ہے سچ بھی ہو، کہ اس کا جو گھر ہوتا تھا اس کے اندر ایک بچھو رہتا تھا، تو عرب گوہ کو کھایا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بھی لائی گئی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عرض کیا کہ کیا یہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا میں حرام تو نہیں کہتا، مگر چونکہ ہمارے علاقے میں یہ چیز ہوتی نہیں، اس لیے مجھے اسے کھانے پر طبیعت نہیں چاہتی۔ تو گوہ اس کے گھر کے اندر، اس کے بل کے اندر
بچھو تیار رہتا تھا، بچھو بیٹھا رہتا تھا اس کی حفاظت کے لیے. اور عرب محاورے میں کہتے تھے کہ الاقرب بواب الضب، بچھو جو ہے وہ گوہ کا دربان ہے، گوہ کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے. جس طرح چوکیدار، جس طرح کوئی اور آدمی وہ دروازے پہ کھڑا رہتا ہے بادشاہ کے، اس طرح بچھو رہتا ہے. تو ہوتا کیا تھا، چونکہ کھانے کھاتے تھے عرب، تو وہ جب کوئی شکاری اپنا ہاتھ اس کے بل میں ڈالتا تھا تو بچھو سے کاٹ لیتا تھا. تو لوگوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ یہ گوہ جو ہے بڑی مکار ہے، دھوکہ دیتی ہے. اور اسی لیے پھر محاورہ بنا کہ ہوا اخدع من الضب، فلاں شخص گوہ سے زیادہ مکار ہے. عربوں میں بہت سے محاورے دنیا کی ہر زبان میں ہی ہیں، عربی کا کیا جانوروں پہ بنے، اردو میں بھی دیکھیے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اور بہت سے محاورے مل جائیں گے. تو کہتے ہیں عرب کوے سے زیادہ چوکنا. اسی طرح اخدع من الضب، فلاں شخص جو ہے وہ گوہ سے زیادہ مکار ہے. اور خادع یا خدیع وہ راستہ جس میں آدمی پہنچ کے گمراہ ہو جائے، پھنس جائے، کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. حدیث میں بھی ایک جگہ یہ آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور ایک جگہ آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بین یدی الساعۃ سنون خداع، قیامت کے قریب دھوکہ دینے والے سال ہوں گے. کبھی بارش ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی، کسی سال فصل ہوگی، کسی سال نہیں ہوگی. تو خداع کا لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہی ہے. تو اس لیے اس لفظ میں بنیادی طور پر جو معانی نکلے وہ دھوکہ دینے کے. تو جب یہ دھوکہ دینے کے معنی آئے تو اللہ تعالی نے بھی یہاں پر فرما دیا کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالی کو کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. وہی بات یخادع، دھوکہ دینے والا. اور پھر کیا ہوتا ہے، والذین، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے. تو اللہ تعالی نے اس لفظ کو دوبارہ استعمال فرمایا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنی جانوں کے، یعنی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے. یہ جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ وہ حرکتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جیسے گویا وہ اللہ تعالی کو دھوکہ دے لیں گے علیہ باللہ، اور کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، اپنی جان کو، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس دھوکے میں ان کی حالت دیکھو، اپنی جان کو دھوکہ دینے میں ان کی حالت دیکھو. اور وہ یہ ہے کہ وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. یہ ماں جو ہے پھر نفی کے معنی میں آ گیا، یعنی وہ لوگ نہیں، شعور بھی نہیں رکھتے. ماں کے کئی ایک معنی آتے ہیں نا عربی میں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے نفی کا، یعنی وہ لوگ، انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اتنی ان کی عقل اندھی ہو گئی ہے، یا وہ لوگ اتنے غلط راستے پر چل پڑے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے. شعور کا جو لفظ ہے یہ لفظ شعر سے نکلا ہے، اور شعر عربی میں کس کو کہتے ہیں، بال کو. تو اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. شعر بال کو، اور اشعار اس کی جمع آتی ہے. اور قرآن کریم میں آیا ہے یہ لفظ کئی بار، اللہ تعالی نے جانوروں کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَدْبَارِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور تم جانوروں کے اون سے، پشم سے، وَأَشْعَارِهَا اور ان کے بالوں سے،
مختلف خیمے اور اپنے جسم کو کی حرارت کے لیے تم سامان تیار کرتے ہو، اور عرف میں پھر جس طرح بال باریک ہوتا ہے نا، اسی طرح کسی چیز کا دقت نظر سے حاصل کرنا، علم حاصل کر لینا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ شعر تو قضا، یعنی میں نے بہت باریک علم حاصل کر لیا۔ اور شعر کو شعر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی ذہانت سے ایسا مضمون اس میں بیان کرتا ہے جس کو آدمی سوچے تو کچھ سوچ کر پھر اس کی مراد تک پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بل افتراہ، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے اس نے، الیاذ باللہ، قرآن پاک بل ہوا شاعر، بلکہ یہ نہیں ہے، یہ شعر کہتا ہے۔ ایک جگہ پر آیا ہے لشاعر مجنون، ہم اپنے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دیں اس شخص کے لیے جو شاعر ہے اور دیوانہ ہے۔ ایک جگہ آیا شاعر نتربص بہ، یہ تو شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو کب اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ یہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اور عربوں میں مشاعر حواس کو کہتے ہیں، ہوش و حواس، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر علم عقل کے ذریعے حاصل ہو، عقل کے ذریعے کسی چیز کا پتہ چلے تو ادراک، اور اگر علم حواس کے ذریعے معلوم ہو تو شعور۔ یہ انہوں نے فرق کیا ہے دو چیزوں، اور اسی وجہ سے ایک اور لفظ بھی اسی سے بنا ہے، اور شعائر قرآن پاک میں جو آیا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، کہ جو حج کے شعائر ہیں، اللہ کے نام کی جو چیزیں ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو۔ اور اشعر لمبے بالوں والا آدمی، اشعر کا مطلب بہت زیادہ بعض نے کہا ہے کہ شعور رکھنے والا، اور اشعر اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جس کے کھر کے ارد گرد گھنے بال ہوتے ہیں نا، اور سخت مصیبت، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن دیکھیے اس کے معانی کتنے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور شعرا ایک مکھی ہوتی ہے، ہر وقت وہ اس کے کھر کے قریب بالوں پہ بیٹھی رہتی ہے، اسے ہماری زبان میں کتا مکھی کہتے ہیں، اور عرب اسے شعرا کہتے تھے۔ شعیر حدیث میں متعدد جگہ آیا ہے، جو کا دانہ۔ اور شعرا اللہ تعالی نے بھی قرآن میں استعمال فرمایا کہ ہوا رب الشعرا، اور شعرا ستارے کا مالک، اس کا پروردگار بھی اللہ ہے۔ اور شعرا کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ شعرا جو ستارہ تھا عرب اس کی پرستش کیا کرتے تھے، پوجتے تھے، تو اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ دیکھو وہ بھی جو ستارہ ہے اس کا پروردگار بھی اللہ ہی ہے۔ تو وما یشعرون، اللہ تعالی نے فرمایا کہ بالکل شعور نہیں رکھتے انہیں، یعنی جو چیز حواس کے ذریعے معلوم ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عقل سے جو ادراک کیا جائے اس کا نام ہے علم۔ آدمی کچھ چیزیں سوچتا ہے نا، عقل میں آتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ مثلا آپ سوچئے کہ 7 اور 5 کتنے ہوتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے آدمی سوچتا ہے نا 7 اور 5، پھر کہتا ہے 12 ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ عقل سے ادراک ہوا نا، اس کا نام ہے علم۔ اور اگر عقل کی بجائے حواس سے ادراک ہو جائے، حواس سے پتہ چل جائے، سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں شعور۔ علم اور شعور میں فرق ہے۔ یوں سمجھیے شعور جیسے آگ میں ہاتھ ڈالیں تو سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ اب میرا ہاتھ جلے گا، وہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے کے ساتھ ہی احساس شروع ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کھینچتا ہے اس کو، ہاتھ کو پیچھے کرتا ہے۔
تو یہ جو چیز اس کو ادراک جس کا حواس کے ذریعے ہوا اس کو کہتے ہیں شعور. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وما شعورون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. یعنی علم تو پھر کچھ تردد کی ضرورت تھی نا، سوچنے سمجھنے کی. یہ تو ایسی چیز تھی جو بلا سوچے سمجھے بھی خیال میں آ سکتی تھی کہ اللہ کو دھوکہ دینے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن یہ ایسے منافق، ایسے جانوروں سے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے. فی قلوبہم، اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ہے، اور ان کے دل میں. قلب یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے. مرض کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور مرض عربی میں کہتے ہیں کہ انسان اعتدال سے اس کے قوا ہٹ جائیں. انسان کے مزاج میں اللہ تعالی نے اعتدال رکھا ہے اور توازن رکھا ہے. توازن کی حد سے نکل جانا یہ ہے مرض. جسمانی طور پر بھی ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر مرض جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مزاج بدل جائے، اعتدال کا فرق آ جائے. حقیقتاً اسے مرض کہتے ہیں. اللہ تعالی نے قرآن میں کئی جگہ استعمال فرمایا ہے یہ لفظ. مثلاً یہ کہا ہے کہ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج، اور جہاد میں اگر مریض آدمی نہ جائے کچھ حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں، کچھ گناہ نہیں ہے اس پہ. ایک جگہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ افی قلوبہم مرض، کیا ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابو، یا یہ شک میں. اس آیت کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی اللہ تعالی نے مرض کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو یہ مرض کا لفظ جسمانی طور پر بھی آتا ہے، اور جب انسان کا مزاج بگڑ جائے، جسمانی اعضاء کے علاوہ جب روحانی اعضاء مثلاً توکل ہے، صداقت ہے، امانت ہے، ان چیزوں میں فرق پڑ جائے. تو جب کسی کی صداقت میں فرق پڑے گا تو بجائے سچائی کے جھوٹ کی طرف آ جائے گا نا. جب کسی کی امانت میں فرق پڑے گا تو بجائے امانت کے وہ خیانت میں چلا جائے گا نا. تو جب جسمانی طور پر اعضاء میں فرق پڑ جائے، مثلا آنکھ دیکھتی تھی اور اب کچھ ایسا ہو گیا عمر کے تقاضے سے یا کسی بھی وجہ سے کہ آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، کم کر دیا، تو کہیں گے کہ اس کی آنکھ مریض ہے، یعنی اس کی آنکھ میں ایک نقص پیدا ہو گیا ہے، جو اعتدال تھا وہ ہٹ گیا. یہ تو حقیقت میں مرض ہے. اور مجازی طور پر مرض کے لفظ کا استعمال اس وقت بھی ہوتا ہے جب انسان کی روحانی اخلاقی اقدار میں فرق پڑ جائے، تو اس لیے وہاں پر مجازن لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس آیت میں بھی حقیقت میں نہیں کہ ان کے دل کا مرض کچھ لگ گیا ہے، یعنی کوئی دل کی پرابلم شروع ہو گئی ان کو، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان کے مزاج میں فرق پڑ گیا ہے. اور اللہ تعالی نے یہ مجازی طور پر کئی جگہ یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، کئی مقامات پر. حدیث میں بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا. قرآن پاک میں دیکھیے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر بڑھ جاتے ان کی گندگی پھر اور گندگی. یعنی ایک اخلاقی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں مثلا جھوٹ میں، تو پھر اس کے بعد جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ تو ایک رجس گندگی تھی نا، پھر اور گندگیاں جمع کر لیتا ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے. پھر کبھی لڑتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، تو ایک کے بعد دوسری حرکت ہوتی چلی گئی نا. تو اللہ تعالی نے اس لیے وہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. یہاں بھی تو یہاں پر مرض کا لفظ جو ہے یہ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں آیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. فزادہ، بس اللہ تعالی نے بڑھا دیا. یہ فا جو ہے تعقیب عرب کہتے ہیں، اس لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تعقیب کا مطلب یہ ہے
کہ اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے نا، جو چیز بھی بیان کی جا رہی ہے، اس کا سبب اس سے پہلے ہے، یعنی جو کچھ پہلے گزر چکا ہے، بعد میں آنے والی چیز اس پر موقوف ہے، اس پر مرتب ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ سو کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے بڑھا دیا۔ کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے وہ جھوٹ کہتے تھے، وہ جو جھوٹ کہتے تھے نا، سو اللہ نے بڑھا دیا ہے، مرضا، ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا ہے؟ علم والا، دکھ والا۔ عذاب کا لفظ کہاں سے بنا ہے؟ اس کی اصل میں اختلاف ہے، اور یہ جتنی لغت کی تشریح ہے تاج العروس میں مل جائے گی آپ کو، اور مفردات میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مل جائے گی، لسان العرب میں مل جائے گی۔ تو ان لوگوں نے عذاب کے لفظ پر بحث کی ہے کہ کتنا عذاب کا لفظ اس میں اختلاف ہے کہ کس چیز سے بنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ بنا ہے اصل میں عذب الرجل، کہ اس شخص نے پیاس کی شدت کی وجہ سے عذبہ، کھانا اور نیند دونوں کو چھوڑ دیا۔ تو جو شخص کھانا نہ کھائے اور سونا بھی چھوڑ دے اسے کہتے ہیں عازب، عذوب۔ اور بہت دور کے معنی میں یہ اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو کوئی کھانا نہ پکا کے دے، اور اسی طرح اس کے سونے کے لیے بستر کا بندوبست بھی نہ ہو، تو اسے بھی یہ کہتے ہیں۔ کنوارے کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی پراپر کھانے کا، سونے کا کوئی بندوبست کرنے والا نہیں ہوتا نا۔ تو اس شخص کو جس کے کھانے اور سونے میں قلت واقع ہو جائے۔ اور تعذیب کے معنی اسی سے بنا ہے نا لفظ، کہ کسی کو بھوکا اور بیدار رہنے پر مجبور کرنا۔ ایجنسیز کرتی ہیں ایسے، جس کو اٹھا لیتے ہیں نا بن بتائے، پھر اس سے اگلوانے کے لیے مختلف چیزیں، اسے کھانے بھی نہیں دیتے، سونے بھی نہیں دیتے، تو وہ ہے تعذیب۔ تو بعض کا خیال تو یہ ہے، اور بعض اہل لغت اس کی طرف گئے ہیں کہ عذبن کے معنی اصل میں تو ہے شیریں، میٹھا، اور عذبتہ کے معنی ہے کہ میں نے اسے زندگی کی مٹھاس سے محروم کر دیا، میں نے اس کی زندگی کو تلخ کر دیا، میں نے اس کی زندگی سے کھانا پینا اور سونا، یہ دونوں چیزیں سلب کر لیں۔ کیونکہ انسان کو جب دکھ ہوتا ہے تو اس کا اثر بعض لوگوں پر یہ پڑتا ہے کہ ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، اور بعض پہ دکھ کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آپ زبان کی وسعت اور ہماگیری پر غور فرمائیے کہ ایک ایک لفظ جو ہے عربوں نے، اللہ تعالی نے ایسے ہی استعمال نہیں کیا، اس کے پس پشت پوری تاریخ ہے اور پورے حقائق ہیں۔ اور بعض تیسرا نقطہ نظر اہل لغت کا عذاب کے بارے میں یہ ہے، بلکہ چلیے پہلے ہم تیسرا اس کا نقطہ نظر بیان کر دیتے ہیں۔ بعض اہل لغت جو تیسرا ان کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تعذیب کے معنی ہیں کسی شخص کو کوڑے کا جو سر ہوتا ہے اس کے ساتھ متواتر مارنا، کوڑا جو لگایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے تازیانہ، اس کا سر جو ہوتا ہے اس کی چوٹ زیادہ لگتی ہے، تو متواتر اس سے مارنا، اس کو کہتے ہیں تعذیب۔ اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تعذیب کا لفظ ماء عذب کے محاورے سے بنا ہے۔ ماء عذب کا مطلب یہ کہ وہ پانی جو مقدر ہو جائے، جس پانی کو پینے کو طبیعت نہ چاہے، گدلا ہو جائے، کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو۔ اور عذبتہ، میں نے اس کے زندگی کے صاف چشمے کو مقدر کر دیا، اس کی زندگی کے صاف چشمے کو میں نے
گدلا کر دیا. تو اسی لیے عذبۃ الصوت کوڑے کا سر اور عذبۃ اللسان زبان کی جو نوک ہوتی ہے اسے بھی عذب عرب کہتے ہیں. اور عذبۃ الشجر درخت کی جو چوٹی ہوتی ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تینوں نظریات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب کو عذاب کیوں کہتے ہیں. پھر جو دوسرا نظریہ ہے کہ عذب شیریں مٹھاس میٹھا پانی، ماء عذب خوشگوار ٹھنڈا پانی اللہ نے بھی استعمال فرمایا ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ھذا عذب فرات، اور یہ ایک پانی ہے بہت میٹھا ہے، پینے میں بہت ہلکا ہے، سبک ہے، آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے. اور عذاب سخت تکلیف دینا، کسی کی زندگی کھانے سے اور سونے سے محروم ہو جائے. فرعون نے بھی کہا تھا، اس کے متعلق بھی آیا، اس نے کہا میں انہیں سخت عذاب دوں گا. ایک جگہ اور بھی آیا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے شدید عذاب دوں گا. اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالی ان لوگوں کو کیسے عذاب دے سکتا ہے مکہ والوں کو جبکہ آپ جیسی محترم شخصیت ابھی مکہ میں موجود ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالی نے اور بھی فرمایا ہے کہ ان عذابی، اور میرا عذاب، یہ جو میری مار ہے. عذاب کا ترجمہ اردو میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. عذاب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے مار، وان عذابی، اور میری مار جو ہے نا هو العذاب العلیم، وہ بڑی دکھ کی مار ہے. اور در حقیقت عذاب کے لفظ کا ترجمہ مار سے عمدہ اور عام فہم ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ اپنے ترجمے میں لائے تھے کہ عذاب. اسی لیے انہوں نے یہاں بھی ترجمہ کیا ہے کہ عذاب علیم، دکھ کی مار، بما کانوا یکسبون، بس سبب اس کے. یہ جو باپ دیکھ رہے ہیں یہ بات سبب کے لیے استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے، اس سبب سے. اور ما مصدریہ ہے اور فعل ناقص دوام استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے کانو یکذبون، وہ کیا تھے؟ وہ لوگ جھوٹ کہتے تھے. صحیح ترین ترجمہ اس کا یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ہے. اور کیا کہنے اس ترجمے کے. شاہ صاحب نے ترجمہ فرمایا جھوٹ کہتے تھے. ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے جھوٹ کہنا، دونوں میں فرق ہے نا. جھوٹ کہنے میں اور جھوٹ بولنے میں. تشریح میں عرض کرتے ہیں آپ سے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ فرمایا ہے کہ جھوٹ کہتے تھے، یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے تھے. بما کانوا یکسبون، اور یہ فعل ناقص کا فائدہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اس کا مفاد عربی میں یہ ہے کہ جب کوئی انسان مسلسل کوئی کام کرتا رہے تو اس معنی میں یہ آتا ہے کہ بما کانوا یکسبون، مسلسل جھوٹ کہتے تھے، ہمیشہ دوام اور استمرار کے ساتھ مسلسل ان میں نفاق پایا جاتا تھا. یہ جو ایک چیز ہے تسلسل اور استمرار کی، یہ ممکن ہے عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ محض چند ایک تراجم اپنے سامنے رکھ کے اور عربی حتیٰ کہ بنیادی طور پہ آتی بھی نہیں ہوتی، وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزوں کی جرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سوچیں اللہ کی اس پاک کلام کے ترجمے کے لیے بھی کتنے گہرے علم کی ضرورت ہے اور کتنا علم چاہیے اور لغت کا کتنا علم چاہیے تاکہ اللہ تعالی کی مراد کو سمجھے کہ اللہ نے کیا فرمایا. تو بما کانوا یکذبون، جھوٹ کہتے تھے اور مسلسل کہتے تھے استمرار کے ساتھ. ان ہر دھرمیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا مرض بڑھ گیا اور ان کے لیے دکھ کی مار. یہ تو ہوا ان 3 آیات کا ترجمہ اور تھوڑی سی لغوی تشریح.
اب دیکھیے پھر شروع سے اسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ومن الناس من یقول، اور لوگوں میں سے بعض ہیں وہ جو کہتے ہیں. بعض کا لفظ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنے لوگ بھی آتے تھے وہ سب کے سب مسلمان نہیں تھے. 20 کافر بھی آتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو دونوں جگہوں پہ یہاں مدینہ منورہ میں یہودی عیسائی بھی آتے تھے اور وہاں مکہ مکرمہ میں مشرکین بھی آتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہوتے تھے. تو اللہ تعالی نے من کا لفظ استعمال فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والے کچھ لوگ منافق ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کفر اب تک بھرا ہوا ہے. سب کے سب لوگ صحیح نہیں ہیں. اب یہ پتہ کیسے چلے؟ تو معلوم اس سے ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک یا وفات سے پہلے تک جن لوگوں سے راضی رہے اور جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایمان پر قائم رہے اور جن لوگوں کے لیے اللہ نے گواہی دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے نکل گئے. اور ان کے علاوہ جو لوگ تھے پھر چاہے وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، منافق ہوں، کوئی بھی ہو، البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صاف اس سے الگ ہو گئے اور نکل گئے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے لیے دیگر آیات میں صاف تصریح فرما دی کہ اللہ ان سے راضی. جتنے بھی گمراہ فرقے اس امت میں ہوئے ہیں ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ مشترک قدر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید کی جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے. چاہے برا بھلا کہنے میں تاریخ کا پردہ سامنے لٹکا دیا جائے اور چاہے اس پہ لغت کا پردہ لٹکا دیا جائے اور چاہے اس پہ تفاسیر کا پردہ لٹکا دیا جائے اور چاہے اس پہ مختلف روایات کا حسین یا بدصورت پردہ لٹکا دیا جائے، مگر پس پشت اس کے جو زبان چلتی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ چلتی ہے. سب گمراہ فرقوں میں یہ قدر مشترک. اس لیے یہ اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنے اموال خرچ کر دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور ہر سال اور ہر دوسرے تیسرے مہینے جہاد میں شریک ہوتے رہے، ان لوگوں کا ان آیات سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. نفاق کا مرض جن لوگوں میں تھا اللہ نے اسے ظاہر کر دیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو علیہ باللہ خود اپنے آپ کو منافق کہتے تھے. یہ بات غلط ہے اور سمجھنے کی بات ہے. وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچ گئے تھے کہ انہیں اپنی نیکیاں بھی گناہ نظر آتی تھی. وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ خدایا کہیں یہ نماز منہ پہ نہ مار دی جائے، خدایا کہیں یہ روزہ تو اس سے دور نہ لے جائے، خدایا یہ تیری اطاعت ہم اپنے طور پر تو کر رہے ہیں لیکن اگر تیرے یہاں قبول نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ. اس کی مثال قرآن پاک میں مل جائے گی، اس کی مثال حدیث میں مل جائے گی. اللہ تعالی نے فرمایا ہے یدعون ربہم، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں خوف سے، ڈر سے اور امید سے. تو یہ جو ڈر ہے نا مومن میں کہ اللہ کیا پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا، یہ ایمان کی دلیل ہے، نفاق کی دلیل نہیں. منافق آدمی بے خوف ہوا کرتا ہے، وہ نہیں ڈرتا، وہ تو اپنے گناہ پر بھی جری ہوتا ہے، وہ تو گناہ سے بھی توبہ نہیں کرتا، کجا یہ کہ نیکی کے متعلق وہ تصور کرے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. قرآن کریم میں نہیں آیا
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، سیدہ مریم رضی اللہ عنہا، ان کا کیا قصور تھا اس میں؟ اور وہ کہتی ہیں لیتنی مت قبل ھذا، کاش مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد بھی نہ کرنے والا ہوتا۔ تو یہ ایک تأثر ہے نا، اثر ہے، اس وجہ سے کہا۔ حدیث میں بھی تو ایسے آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے سلام پھیرتے تھے اور 3 مرتبہ فرماتے تھے کہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ کوئی گناہ تو نہیں تھا جو نماز پڑھی ہے اس کے بعد کہنا کہ اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو بہت بڑی بات ہے، ان کی ایک رکعت میں اتنا وزن تھا کہ پوری امت کی نماز اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ محدثین نے لکھا ہے یہ اس لیے کہتے تھے کہ گویا یہ امت کو تلقین تھی، بتانا تھا کہ دیکھو میرے جیسا آدمی بھی اللہ کی بے نیازی سے خوف کھاتا ہے کہ نماز اس کے ہاں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ کی ذات اتنی بے پرواہ۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، اللہ میں آپ کی عبادت ایسی کر ہی نہیں سکا جیسی کرنی چاہیے تھی، اور اللہ نے آپ کا شکر ایسا ادا کر سکا ہوں نہ جیسے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ جو صحیح مخلص مومن ہوتا ہے موت تک اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اور نگاہ اللہ کے فضل پر رہتی ہے کہ پتہ نہیں معاملہ کیا ہوگا۔ تو جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں منافق نہ ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے میرے اعمال میں کہیں نفاق نہ ہو، وہاں حقیقت میں یہ اللہ سے تعلق کا نتیجہ ہے۔ اس کی مثال آپ کو اور دیں، ایک آدمی اللہ تعالی سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدایا میرا تو نے خیال نہیں رکھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اللہ سے شکایت، اور وہ کہتا ہے میں تجھے خدا نہیں مانتا، علیہ باللہ، یہ سب کفر ہے۔ اور ایک آدمی اللہ سے شکایت کرتا ہے بندگی کے نتیجے میں، اپنا بندہ ہونے کے ناطے اور اپنی عاجزی کے ناطے کہ خدایا میں کدھر جاؤں، یہ حالات، یہ واقعات، یہ زندگی میں تسلسل کے ساتھ پریشانیاں، یہ سب کی سب چیزیں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، میرے مالک میں کدھر جاؤں، کیا کروں، میں تیرا بندہ نہیں اور تو میرا رب نہیں ہے۔ تو دونوں میں آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے۔ یہ عبدیت کے غلبے اور بندگی کے غلبے کے نتیجے میں جو شکایت کے الفاظ نکلتے ہیں، یہ ٹھیک شریعت میں نہ صرف یہ کہ قابل معافی تو کیا قابل ثواب بلکہ مطلوب ہے۔ اللہ سے نہ کہے تو اور کس سے کہے؟ وہی تو ایک جگہ ہے جہاں انسان جا کر اپنی بات کر سکتا ہے اور اس سے اپنے دل کے احوال بیان کر سکتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ شکایت بظاہر شکایت ہے لیکن بندگی کے نتیجے میں ہے، اور پہلے الفاظ وہ بھی شکایت ہی کے الفاظ ہیں لیکن وہ کبر کے نتیجے میں ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ ہم منافق ہو گئے، وہ کوئی اور بات ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں صاف ہی فرما دیا، آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ بھی ایسی کیفیت بھی آتی ہے، ایسی کیفیت بھی آتی ہے۔ تو من کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ان آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی آیات کو دلیل کے طور پر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو آتے تھے بعض لوگ تو منافق تھے نا جی، اور پھر وہ کہتے ہیں وہ بعض کون کون سے تھے یہ آپ ہم سے پوچھئے، علیہ باللہ، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر بالواسطہ تنقید ہے، اس لیے اس کی تشریح عرض کی گئی۔ یہاں خالص منافق مراد ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا دعویٰ ان کا کیا ہے، من یقول آمنا باللہ، وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر،
اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. یہ جو منافق ہیں مکہ مکرمہ میں تھے یا نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو پھر یہ کس نے کہا؟ عمومی طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نفاق کا مرض جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت ہوئی ہے پھر پیدا ہوا. اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عروج ملا ہے اور مکی زندگی کے آخری سالوں میں جب بیعت ہو گئی ہے عقبہ کی اور اہل مدینہ آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے گئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو کچھ نفاق کی چیزیں اس وقت بعض یہودیوں میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. مکہ مکرمہ میں یہ بات اگرچہ بالکل درست ہے کہ ویسا نفاق نہیں ہوا جو مدینہ منورہ میں تھا. مدینہ منورہ آپ پہنچے ہیں تو وہاں پہ تھے یہودی، اور یہودیوں کا بڑا اثر تھا اس معاشرے پر. ایک تو ان کی دیکھا دیکھی، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت، اس میں بنیادی طور پر سب سے زیادہ زور مکی زندگی میں یہ تھا کہ اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو. تو اہل مکہ اللہ تعالی کو مانتے تھے لیکن اللہ کے شریک بھی مانتے تھے، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ اکیلے اللہ کو مانو، صرف اللہ کو. اور آخرت کے وہ قائل ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے حیات ثم موت ثم نشر، زندگی پھر موت، پھر اس کے بعد ہم اٹھیں گے قبروں سے. حدیث و خرافت یا ام عمر. ایک شاعر کہتا ہے عمر کی ماں یہ سب کی سب بےہودہ باتیں ہیں، کون اٹھتا ہے مرنے کے بعد. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے تعجب سے پوچھتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد بھی جئیں گے، زندہ ہوں گے. حضرت حلیمہ جنہوں نے دودھ پلایا تھا، ان کے شوہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ یہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جئیں گے، یہ واقعی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسے ہی آپ کو اس دن بھی اللہ کے سامنے لے جاؤں گا. تو اہل مکہ میں جو ایمان اور آخرت کی دعوت تھی یہ اس کو مانتے نہیں تھے. مدینہ منورہ میں جو لوگ منافق تھے انہیں ایک تو یہ پتا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہمارے جھگڑے ختم، ہم بھی مومن. اور دوسرے انہیں یہ پتا تھا کہ یہودی بھی آخرت پر زور دیتے ہیں اور ایمان باللہ کے قائل ہیں، وہ بھی اللہ تعالی کو مانتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں. اب اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کے قول کو رد کر دیا دو طرح پہ. ایک تو یہ کہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان ان کا کامل نہیں ہے، ناقص ہے. یہودی شرک کرتے تھے اور اللہ تعالی نے آمنا باللہ کہہ کے رد کر دیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ پر ایمان لائے، یہ تمہارا دعویٰ، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ تم شرک کرتے ہو، تو جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا. یعنی وہ جو کامل ایمان اللہ کے ہاں مطلوب ہے بغیر شرک کے وہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے تمہارا ایک. اور دوسرا جھوٹ یہ کہ بالیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ آخرت میں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور آخرت میں ہمارے بزرگ اور پیشوا یہ سب ہمیں جنت میں لے جائیں گے. اس پہلے پارے میں یہودیوں کی یہ ساری خرافات آگے آئی بھی ہیں. اگر اس آیت کریمہ کو یہودیوں کے متعلق بھی مان لیا جائے جیسے کہ بعض رات کا خیال ہے، تو پھر یہ یہودیوں کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے ایک تو رد کر دیا کہ نہ تمہارا آخرت پر ایمان نہ اللہ پر ایمان. یہودی تھے، اسلام کا دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ نے فرمایا دونوں باتیں غلط ہیں، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے.
یہودی صاف برملا آخرت کے بارے میں کہتے تھے کہ جنت میں بس صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا. عیسائی بھی صاف یہی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو عیسائی ہوگا. آگے کو وہ آیات آتی ہیں، تشریح انشاءاللہ وہاں عرض کریں گے. تو یہ جن لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ منافقین کی وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. ان میں عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ ان کا سردار تھا، اکثر یہودی تھے. وہ یہ کہتے تھے تو ایک تو اس طرح سے رد ہو گیا. دوسرا رد دیکھیے، دوسری یہ بات ہے کہ جو لوگ یہودی نہیں تھے، کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور تھے منافق، تو ان کے بارے میں تو معاملہ اور بھی صاف ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آمنا باللہ بالیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہو. دونوں باتیں جھوٹی ہیں، کیونکہ اللہ دل کو جانتا ہے اور اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور وہ تمہارے دل میں اللہ کا یعنی میرا انکار ہے. اور اگر آخرت پہ تمہارا ایمان ہوتا تو تم اس طرح جھوٹے دعوے کرتے. تم آخرت میں خدا کی پکڑ، اس کا خوف اور بالکل آخرت میں دوبارہ جی کے اٹھنا، اس کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کو بھی نہیں مانتے. یہ دوسری طرح رد ہو گیا اور فرمایا وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا اور اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے جو تم نے کیے ہیں. تو ظاہر کے دعوے زبان کے، اس کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوتا انسان کو وہ دعوے بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے کئی جگہ پر، آپ غور کیجئے، دعویٰ کرنے سے منع کیا. ایک جگہ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی مت بیان کیا کرو کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، میں اتنا اچھا ہوں. وللہ یزکی من یشاء، پاک تو وہ ہے جسے اللہ چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اسی طرح یہاں یہ دعویٰ کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا بالکل مومن نہیں. با کا پہلے بھی عرض کیا کہ وما ہم بمومنین، یعنی انہیں تو ایمان کی ہوا تک نہیں لگی، ایمان والوں کے قریب ہی نہیں پہنچے. اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ انما المؤمنون، اور ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دہل جاتا ہے. ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم ان کی آنکھوں کو دیکھو جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا یعنی قرآن پاک کو، ترا اعینہم تفیض من الدم، تو آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرفوا من الحق، وہ جانتے ہیں، معرفت حاصل ہو جاتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ایمان والے وہ تو ایسے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ رہتے ہیں. راتوں کو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ ایمان والے تو راتوں کو بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں، رات کو ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہیں. آناء اللیل، رات کی گھڑیاں میرے ساتھ بسر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ دعویٰ، ان کو تو ہوا تک نہیں لگی ہے ایمان والوں کی، یہ بالکل ان کے قریب ہی نہیں گئے. پھر حقیقت کیا ہے اس قول کی؟ حقیقت یہ ہے کہ یخادعون اللہ، یہ اپنے گمان میں اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں. یعنی یہ ان کے دعوے کی حقیقت تمہیں بتائیں کہ اصل ان کا مسئلہ یہ ہے، الیاذ باللہ، اللہ تعالی سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرنا. اس سے آگے بلکہ اس آیت کریمہ کی اور بقیہ آیات کی تشریح انشاءاللہ کل کی نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.